جب اسرائیل مصر سے نکل آیا، یعنی یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والی قوم میں سے، تو یہودا اس کا مقدس اور اسرائیل اس کی مملکت ٹھہرا۔ یہ دیکھتے ہی سمندر بھاگا، یردن پیچھے ہٹ گیا، پہاڑ مینڈوں کی طرح اچھلے، پہاڑیاں بھیڑ کے بچوں کی طرح کودیں۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے؟ اے یردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے؟ اے پہاڑوں، تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈوں کی طرح اچھلتے ہو؟ اے پہاڑیوں، تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو؟ اے زمین، تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ تو چٹان کو جھیل اور چکماک کو پانی کا چشمہ بنا دیتا ہے۔ آمین۔ ہم کو نہیں، اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اور اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قومیں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے اسرائیل، خداوند پر توکل کر، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے ہارون کے گھرانے، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ خداوند نے ہم کو یاد رکھا، وہ برکت دے گا، وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو۔ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دے دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد ہو، آمین۔ زبور 116۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا ہے، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے۔ میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ دلوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ اے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے اور میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا۔ میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملیں، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے مقدسوں کی موت گراں قدر ہے۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ، تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔ تو نے میرے بندھن کھولے ہیں۔ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی چڑھاؤں گا اور خداوند سے دعا کروں گا۔ میں خداوند کے حضور اپنی منتیں اس کی ساری قوم کے سامنے پوری کروں گا۔ خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں تیرے اندر، اے یروشلم، خداوند کی حمد کرو، آمین۔ اے قوموں، سب خداوند کی حمد کرو، اے امتو، سب اس کی ستائش کرو، کیونکہ ہم پر اس کی بڑی شفقت ہے اور خداوند کی سچائی ابدی ہے۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب یوں کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔
انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے زور سے دھکیل دیا کہ گر پڑوں، لیکن خداوند نے میری مدد کی۔ خداوند میری قوت اور میرا گیت ہے، وہی میری نجات ہوا۔ صادقوں کے خیموں میں شادمانی اور نجات کی راگنی ہے۔ خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ بلند ہوا ہے، خداوند کا دہنا ہاتھ دلاوری کرتا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ صداقت کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خداوند کا شکر کروں گا۔ خداوند کا پھاٹک یہی ہے، صادق اس سے داخل ہوں گے۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ تو نے مجھے جواب دیا اور خود میری نجات بنا ہے۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ آہ اے خداوند بچا لے، آہ اے خداوند خوشحالی بخش۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہوہ ہی خدا ہے اور اسی نے ہم کو نور بخشا ہے۔ قربانی کو مذبح کے سینگوں سے رسیوں سے باندھو۔ تو میرا خدا ہے، میں تیرا شکر کروں گا۔ تو میرا خدا ہے، میں تیری تمجید کروں گا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ آمین۔